بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو کفر اور اسلام کی پہچان ہے؟ مطلب سامعین و حاضرین، وہ آقا جو آقا حسن حنانہ کے آنسوؤں کا مداوا ہے، وہ آقا جو بلال کے غموں کا سہارا ہے، وہ آقا اس اونٹ کا جو اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر آتا ہے، اس شکایت کو دور فرمانے کا سہارا ہے، وہ میرا آقا، اتنا عظیم آقا جو ایک یہودی کے جال میں اگر ہرنی کو پھنسا دیکھتا ہے، اس کو جب چھڑاتا ہے، ہرنی گھر جب جاتی ہے، بچوں کو ساتھ جب لاتی ہے، پھر اس ہرنی کو اور اس یہودی کو، اس ہرنی کو جال سے آزاد فرماتا ہے، اور اس یہودی کو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے آزاد کرواتا ہے۔ اس آقا و مولا کا فرمان ہے، الفرق بین المسلم الصلاۃ، الفرق بین مسلم والکافر الصلاۃ، کافر مسلم کے درمیان فرق جو کرتی ہے چیز وہ نماز ہے۔ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نماز پڑھے گا، اس کو کہا جائے گا کہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، اسلام اس کے لیے خاموش ہے، اسلام اس کے لیے خاموش ہے، وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو ایمان والو، نماز جو ہے اس کو ضرور قائم کریں۔ آج میں ان لوگوں کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں جو لوگ یہ عموماً شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں بیٹھ کر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئیں، وہ بڑے پریشان ہیں۔ یہ بڑے پریشانی کا عالم ہے۔ والدین کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ تو معزز سامعین و حاضرین، آج میں ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں جو بچیوں کے رشتے نہیں آتے، ان بچیوں کے رشتے باندھ دیے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ لوگ یا خیر الناصرین، اے اللہ ہر موڑ پہ مدد فرمانے والے، اے اللہ ہماری ہر مشکل میں امداد فرمانے والے، اے اللہ ہماری ہر رکاوٹ کو دور فرمانے میں ہماری مدد فرمانے والے، یا خیر الناصرین کے اعداد کتنے ہیں؟ خیر کے اعداد جو ہوتے ہیں وہ 600 ہوتے ہیں، اور یا کے اعداد 10 ہوتے ہیں، رے کے اعداد 200 ہوتے ہیں، الف کے اعداد 1 ہوتا ہے، لام کے اعداد 30 ہوتے ہیں، اور نون کے اعداد 50 ہوتے ہیں، الف کا عدد 1 ہوتا ہے، صاد کے اعداد 90 ہوتے ہیں، اور رے کے اعداد 200 ہوتے ہیں، یہ کے اعداد 10 ہوتے ہیں، اور نون کے اعداد پھر 50 ہوتے ہیں۔ تو ان اعداد کا مجموعہ جو بنتا ہے وہ 1242 ہے۔ تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو رشتوں کے اعتبار سے پریشان حال ہیں، وہ اس عدد کو 1240 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علی حبیبک وعلی آلہ واصحابہ بعدد کل معلوماتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اول آخر 3 بار درود پاک کا وظیفہ کریں، اللہ رب العزت چند دنوں کے اندر ہی آپ کی بچیوں کے لیے بہتر رشتوں کا سبب عنایت فرما دے گا۔